بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صرف اپنا دایاں انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو جانے یا انجانے میں جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی وہ ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں، وہیں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا لاجواب عمل بتانے جا رہے ہیں کہ لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ یہ وظیفہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کہیں سے سنا ہوگا۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ہے اور اس عمل کو میرے تمام بھائی بہن جو اپنے اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے بیماریوں سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار رہتا ہے، اب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا پھر بچہ ہے، بوڑھا ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کچھ تو ایسے مریض گھروں میں بھی موجود ہوں گے کہ جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ڈاکٹر حضرات بھی طرح طرح کے ٹیسٹ کرا کر تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی سے پرانی بیماریاں ہوں یا نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی اور آپ تندرست ہو جائیں گے، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ آج آپ نے میرا بتایا ہوا یہ عمل صرف ایک انگوٹھے سے کر لینا ہے۔ آپ اپنا ایک انگوٹھا جیسے ہی ناف کے اوپر رکھیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو یقین کریں کہ پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ساری کی ساری وہیں ختم ہو جائیں گی اور آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ اور ہر بیماری اور پریشانی اور دکھ تکلیف کو ہم سے دور رکھے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویسے بھی ہم لوگوں میں جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم فوراً اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم اللہ پاک سے گلے شکوے اور شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمیں شفا بھی وہی دیتا ہے۔ بس اسی کا نام لے کر اس سے شفا مانگو، وہ تمہیں شفا بھی دے گا۔ ویسے بھی اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے اور اس بیماری کا کتنا ثواب ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے، تو آپ کبھی بھی اور کسی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار یا تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں دکھوں میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو ان کو ان دکھوں پریشانیوں کا بہت اچھا صلہ دیا جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں عیش کی زندگی نصیب ہوئی ہوگی، بڑا افسوس ہو رہا ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر پھر بھی ہمیں یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، وہ چاہے غریب ہو یا پھر امیر ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو، تو اس کا اجر اللہ پاک نے قیامت کے روز کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس دنیا میں جو کوئی بھی پریشان رہا یا تنگ دست رہا، دکھوں تکلیفوں میں مبتلا رہا یا بیمار رہا ہو، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بالکل ہی بھول جائے گا۔ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھول کر بھی برا نہ کہیں، کبھی بیماری کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ ہی کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہمیں بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی ہمیں شفا بھی دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، جن کو معدے کی بیماریاں ہیں یا پھر گردوں کی بیماریاں ہیں، جنہیں بلڈ پریشر یا ہارٹ کے مسئلے، فالج جگر کے مسائل ہوں، پیٹ میں رسولیاں ہوں، غرض پیٹ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، انشاءاللہ صرف ایک انگوٹھا لگاتے ہی آپ کو شفا مل جائے گی۔
اب آپ توجہ سے یہ عمل نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اسے خود ہی اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو کوئی مریض ہو اور جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، اور آپ نے بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت کرنے کی ہمت نہ رہی ہو، اور اب آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بیماری بس اب ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر فٹ کر کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام۔ یہ مکمل پڑھ کر پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شافی یا اللہ، اور اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر ہی رکھنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ رات کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے ہی اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھنے لگیں تو ایک مرتبہ پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ دوبارہ اس وظیفے کو سن لیں، صبح اور شام کے وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد 33 مرتبہ یا سلام یا اللہ، اور 33 مرتبہ ہی یا شافی یا اللہ۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی بہت آیا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کر لیتا ہے اور اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی بہت سے افراد بیمار ہوں گے، اس لیے جن گھروں میں جو کوئی بھی بیمار پڑا ہے، آپ ان کو یہ وظیفہ بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، یا یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی یعنی جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر مٹ کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمل ہوگا تب جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک آقا دو جہاں تاجدار نبوت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری بھی ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے غرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور باقی رہی موت وہ تو برحق ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔